شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ کوفہ میں شیعان علی کی بڑی تعداد رہتی تھی، ان تک بھی جب یہ خبر پہنچی، اس کے تمام قبائل کے سرداروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب تک اس خاندان کا ظلم بہت ہو گیا، تو لہذا اب اسلام کو اس ڈکٹیٹرشپ سے ہمیں پاک کرنا ہے اور پھر خلافت کا دور ہمیں واپس لانا ہے۔ سنا ہے کہ امام علی مقام نے مدینے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اور وہاں سے آپ نے نقل مکانی کی، لہذا امام نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے، اس کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہم سب مل کر امام کو خط لکھیں گے اور امام کو پیغام دیں گے کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لائیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، شیعان علی آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ ہم یزید کے یہاں کے اس کے گورنر کو ہم مار کے بھگائیں گے، یہاں پر ہم لوگ اس امیر کے پیچھے، جو امیر کوفہ ہے، اس کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ کو بھلا دیا ہے، سنت رسول اللہ کو پامال کر دیا ہے، آپ تشریف لائیں اور اسلامی نظام کو بحال کریں۔ خط پہ خط، خط پہ خط، باضابطہ وفود آتے تھے، 8 10 اور کئی لوگ کوفہ سے آتے، امام کو دعوت دیتے جاتے۔ آپ نے کوئی عجلت نہیں کی۔ تو سامعین ذی وقار، امام حسین کو 12,000 خطوط آئے۔ اب اس کے بعد امام علی مقام نے جب خطوط کا سلسلہ بڑھ گیا اور اصرار ان کا بڑھتا گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کا عزم کیا کہ اب مجھے کوفہ جانا ہے، اب دین حق کی سربلندی کے لیے مجھے راہ حق میں قیام کرنا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ رونے لگے، کہے کہ امام آپ نہ جائیں، آپ خدا کا واسطہ نہ جائیں۔ صفین کے موقع پر تحکیم کے مسئلے میں بھی انہوں نے آپ کے بابا علی سے بے وفائی کی تھی، اس میں سے ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے آپ کے بابا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ بے وفائی کریں گے، یہ بے وفا قوم ہے، آپ نہ جائیں، امام آپ نہ جائیں۔ تو امام علی مقام نے بار بار کہتے جاتے کہ مجھے دعوت آئی ہے راہ خدا میں تو میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہو کہ حسین تمہیں دین کی حفاظت کے لیے دعوت دی گئی تھی، لشکر تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم نے کیوں خروج نہیں کیا، تم کوفہ کیوں نہیں گئے دین کو بچانے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہوں گا کہ مولا وہ لوگ بے وفا تھے، کسی زمانے میں انہوں نے بے وفائی کی تھی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں رہا۔ پھر اصرار بہت بڑھ گیا صحابہ کا، تو یہ طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ہم مسلم کو بھیجیں گے۔ آپ کے کزن تھے مسلم بن عقیل، مولا علی کے بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، ان کے بیٹے حضرت مسلم، ان کو تیار کیا اور کہا کہ مسلم جائیں گے اور وہاں جا کر میری طرف سے بیعت کریں گے، امام حسین کے سفیر ایمبیسڈر بن کر کوفہ جائیں گے، وہ لوگوں سے وہاں کے حالات دیکھیں گے، مجھے خط لکھیں گے، اگر مسلم کا خط ہمارے حق میں رہا تو پھر ہم کو فوراً جانا پڑے گا۔ تو اور جب ہمیں اگر مسلم نے ہمیں خط لکھا کہ حالات بالکل نامناسب ہے، دھوکہ ہونے والا ہے یا بالکل یہاں خطرہ بڑا ہوا ہے، خط آئے گا تو پھر ہم نہیں جائیں گے، تب ہمارے پاس عذر شرعی ہوگا، ایک وجہ ہوگی شریعت میں کہ کس وجہ سے حسین نے کوفہ کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا۔ یہ طے ہوا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر امام مسلم پہنچتے ہی امام مسلم کا زبردست استقبال ہوا اور وہاں کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر اہل بیت کے چاہنے والے تھے بنو امیہ حکومت کے ہی گورنر اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت مسلم سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان کو خبر تھی شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ امام مسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے گئے، امام حسین کے سفیر آئے ہیں، ایک دن میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی امام مسلم کے نام پر۔
امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر۔ امام مسلم نے فوراً قلم دوات لیا، خط لکھا کہ بھائی حسین آپ جلد تشریف لائیں، حالات بالکل ہموار ہے، آپ فوراً تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے دین کی سربلندی کا کام شروع ہوگا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا۔ تو فوراً یہ خط لکھا امام علی مقام کو، بلا تعمل بلا جھجک آپ تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، انہوں نے کوئی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی، تو ساتھ والوں نے کہا کہ اگر تم یوں ہی خاموش رہو گے تو یزید کی حکومت کی کایا پلٹ جائے گی، تم کیوں مسلم کو گرفتار نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں؟ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ بھائی مسلم نے مجھ سے جنگ نہیں کی، میں ان سے کیوں جنگ کروں گا، لہذا میں ان سے لڑوں گا نہیں۔ تو پھر یہ خبر اور کہا کہ اگر انہوں نے بیعت توڑی تو پھر اس وقت میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر امام مسلم کو گرفتار نہیں کرتے، پکڑتے نہیں، انہوں نے یزید کو خط لکھا اور تیری حکومت ختم ہونے والی ہے اور حسین کی آمد ہے، لوگ جو در جوخ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے، تو اگر تو نے فوراً کوئی اقدام نہیں کیا تو تیری حکومت کا خاتمہ، یہاں سے ڈیرے اٹھ جائیں گے عراق سے۔ تو یزید نے کیا کیا، اپنے خاندان کا ایک غلام تھا یہودی جس کا نام سرجون تھا، اس کو بلا کے تنہائی میں سرگوشی کیا، بولا کہ حالات یہ ہے، اب میں کیا کروں؟ وہاں ابن زبیر سے جنگ ہوئی تھی مکہ میں، وہاں ذرا حالات نازک ہے حجاز میں، اور یہاں کوفے کی طرف حسین روانہ ہو رہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سرجون نے کہا کہ اگر تمہارے والد امیر معاویہ اگر زندہ ہوتے تم ان کا مشورہ مانتے؟ تو یزید نے کہا کہ ہاں میں ضرور، وہ جو کہتے ابا کا فیصلہ ضرور مانتا، ان کا مشورہ مانتا۔ سرجون نے کہا تو پھر سنو، میرا مشورہ یہ ہے، تو میرا مشورہ بھی آپ قبول کر لیں گے؟ یعنی کہ وہ ہم مزاج تھے، جو بالکل ان کے خاندانی مزاج سے وہ واقف تھا۔ سرجون کہا کہ اب میرا مشورہ سنیں کہ کوفہ کی عمارت کے لیے، وہاں کی گورنری کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی نہیں ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس کی جگہ مقرر کرو۔ تو وہ بصرہ کا گورنر تھا اس وقت، تو کوفہ بھی اس کے انڈر میں دے دو۔ تو ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، بڑا ظالم، سفاک اور دشمن اہل بیت تھا۔ فوراً یزید کا لیٹر اس کو پہنچا کہ بصرہ سے نکلو، کوفہ کی طرف جاؤ اور کوفہ میں جا کر نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور دارالعمارت اپنے قبضے میں لے لو، اور سارے کوفہ میں یہ جو حالات ہونے والے ہیں باغیوں کا سر کچل دو۔ جب عبید اللہ ابن زیاد اور قتل کرنے کا حکم دیا یزید نے، جب یہ بصرہ سے نکل رہا تھا تو وہاں پر بھی امام کا لیٹر لے کر ایک شخص وہاں پہنچا بصرہ کی طرف۔ تو اس لیٹر کا مضمون یہ تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ لیٹر دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا، اگر تم لوگ میری بات سنو اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہدایت پر چلاؤں گا۔ یہ ایک امام کا لیٹر تھا، امامانہ اس کا مضمون تھا، نبی کی سنت مٹا دی گئی اور لا کر ایک بدبخت کو تخت خلافت پر بٹھا دیا گیا، یہاں سے ڈکٹیٹرشپ آنے کی ایک بدعت اسلام میں رائج کر دی گئی، یہ بدعت تھی، اس بدعت کو مٹانا ہے اور نبی کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے، میں تمہیں ہدایت کی راہ پر چلاؤں گا۔ یہ خط لے کر امام کا قاصد بصرہ کو پہنچا، ابن زیاد بدنہاد وہاں سے نکل رہا تھا، وہ قاصد پکڑا گیا، تو ابن زیاد نے وہ خط لے کر دیکھ لیا کہ ہاں اب حسین برابر پورا تیاری میں ہے، امام کے قاصد کو اس نے شہید کر دیا، اور بصرہ کے سرداروں میں سے سب کو جمع کر کے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اگر ایک نے بھی یہاں پر امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی اس کے خاندان کو مٹا دوں گا۔ سب کو ڈرا دھمکا کر وہ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب کوفہ میں داخل ہو رہا تھا ابن زیاد، تو داخل ہوتے وقت کیونکہ ابھی کوفہ کے حالات امام مسلم کے حق میں تھے، ہزاروں لوگ بیعت کر چکے تھے، تو یہ ابن زیاد کا کوفہ میں انٹر ہونا اتنا آسان نہیں تھا، تو وہ مکار چال باز بھیس بدل کر اپنے چہرے پر کالا امامہ سر پر اور چہرے پر ڈھاٹا باندھ کر آ رہا تھا، اور آتے آتے سب کو سلام کر رہا تھا، ساتھ میں قریب 10-20 لوگ جو بھی تھے اس کے،
وہ سلام کرتا ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لائے ہیں، امام حسین آ گئے. سب کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام ہو، اے رسول اللہ کے بیٹے. وہ بھیس بدل کر آیا ہی اس نیت سے کہ لوگوں کو دھوکہ دے دوں، لوگ مجھے حسین سمجھے اور میں کوفہ میں آسانی سے انٹر ہو جاؤں. وہ قصر عمارت قلعے تک آیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا، یہ سوچ کر کہ امام حسین آئے ہیں. ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا. نعمان بن بشیر نے دروازہ بند کر، دروازہ کھولو ورنہ کھول کر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. وہ دروازہ کھول کر اندر گیا، جاتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا ابن زیاد نے. قلعے کا لوگ باہر کھڑے ہوئے، بھائی استقبال میں آئے تھے، دروازہ بند کیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھا، اپنا ڈھاٹا نکال کر کہا کہ لوگوں میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے. وہاں لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے لگا اور کہا اللہ اکبر. امیر المومنین یزید نے، معاذ اللہ، امیر المومنین اسے کہتے تھے، تمہاری حدود اور تمہارے مال کا حاکم بنا کر بھیجا. انہوں نے حکم دیا کہ تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما برداروں پر احسان کروں. اگر تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں اور اس کا حکم تم پر نافذ کروں. اس تقریر کے بعد سارے سرداروں کو ابن زیاد نے، کوفے کے جو جتنے بڑے سرکردہ بزنس مین لوگ تھے، خاندان قبیلوں کے سردار تھے، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ہر ایک کو ڈرانے اور دھمکانے لگا اور کہا کہ اگر کسی نے بیعت کو توڑا اور مسلم بن عقیل کی حمایت میں کسی سرگرمی میں حصہ لیا تو میں اس کے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا اور قتل کر کے اس کے سر میں قلعے کے دروازے پر لٹکا دوں گا. یہ تھی بدعت اسلام میں. یہ خلفائے راشدین کے دور میں سے کسی کے دور میں کسی گورنر نے یہ کام نہیں کیا. بیعت توڑنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دینا، مار دینا، یہ اسلام میں تھا ہی نہیں. یہ ظلم 50 سے 60 برس کے اندر اسلام میں آ گیا. جو یزید کا حکم نہیں مانے گا قتل کر دیا جائے گا. یہ ظلم اسلام میں جو آئے، یزید کو لا کر زبردستی بٹھایا گیا. اس نظام کے خلاف، اس ظلم کے خلاف امام حسین نے آواز اٹھائی. آج بھی حکمرانوں کا جو جی چاہتا ہے کسی کو گھر سے اٹھا لیتے ہیں، کسی کا بزنس سلب کر لیتے ہیں، پابندی عائد کر دیتے ہیں. پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے پوچھنے والا؟ ایک حسین کی ذات تھی جنہوں نے نقش چھوڑا اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے. تو سامعین ذی وقار، ابن زیاد کے آنے کے بعد جب اس نے سب کو ڈرایا دھمکایا، شہر میں کرفیو نافذ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اگر مسلم بن عقیل کو کسی نے اپنے گھر میں رکھا تو اس کو اور اس کے سارے گھر کو، خاندان کو بٹھا دوں گا. سارے کوفے والے بڑے بڑے جو سردار تھے جو میٹنگ میں شریک ہوئے تھے، سب کو ایک ایک پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اپنی فوج کو بھیج دیا، نظر بند کر دیا سب کو. شہر میں کرفیو نافذ ہو گیا. اب امام مسلم غریب الوطنی میں وہاں پر ہیں، کہاں جائیں، کس کے گھر جائیں؟ آپ ہانی کے گھر گئے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے ہانی، ان کے گھر چلے گئے. ہانی نے کہا کہ اے امام آپ میرے گھر نہیں آنا تھا، حضرت مسلم آپ یہاں نہیں آنا تھا، ابن زیاد نے اسٹرکٹ آرڈرز دیے ہیں، اب آپ آ گئے ہیں تو اہل بیت نبوت میرے گھر آئی ہے، میں ان حالات میں انہیں باہر نہیں بھیج سکتا، آپ تشریف لے آئیں. اپنے دونوں بیٹوں کو، محمد اور ابراہیم کو، ان کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو یہاں پر ہانی بن عروہ کے گھر امام مسلم نے قیام کیا اور اس کے بعد حالات شہر میں بگڑتے گئے اور ابن زیاد بدنہاد حضرت امام مسلم کو تلاش کرنے کے لیے جگہ جگہ جاسوسوں کو بھیجتا گیا. جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو اس نے اپنا ایک حبشی غلام تھا، اس کو بھیس بدل کر جانے کے لیے بہت کثیر رقم دی اور کہا کہ اہل بیت کا عاشق بن کے جا اور مسلم بن عقیل تک پہنچ، ان کی پوری خبر مجھے دے. تو وہ کوفہ کی مسجد میں گیا جہاں مسلم بن اوسجا، جو امام مسلم کی طرف سے سرگرمیوں میں زیادہ سرگرم تھے، وہ لوگوں کو دیکھا کہ مسلم بن اوسجا کے قریب ہے، لوگوں سے معلوم کیا مسلم کا نمائندہ کون ہے یہاں. کچھ دن مسجد میں رہا، لوگوں نے بتایا کہ وہ ہے مسلم بن اوسجا، یہ امام مسلم کی طرف سے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہن سازی کر رہے ہیں. تو وہ حبشی غلام اس کے پاس جاتا ہے، حضرت مسلم بن اوسجا کے پاس جا کر کہتا ہے میں نبی کی آل کا بڑا عاشق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امام مسلم کو نذرانہ پیش کروں، امام بڑے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں تو حضرت مسلم کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے حضرت مسلم کی زیارت کروا دے.
مسلم بن اوزجہ اس کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں، عاشق اہل بیت سمجھ کر امام مسلم تک اسے لے جاتے ہیں، کہا کہ میں یمن سے آیا ہوا ہوں، میں اہل بیت کا عاشق ہوں۔ امام مسلم کی خدمت میں 3000 درہم پیش کیے اور میٹنگز میں روز بیٹھنے لگا، 2 ہفتے تک نظر رکھا برابر۔ 2 ہفتے کے بعد جا کر محل میں ابن زیاد کو اس نے خبر کی کہ ہانی کے گھر مسلم بن عقیل ہیں، ان کے یہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ابن زیاد بدنہاد نے، وہ جو رئیس تھے کوفہ کے، ان لوگوں سے پوچھا کہ ہانی آج کل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ آ رہے ہیں، ہانی بن عروہ کیوں نہیں آتے؟ تو کہا کہ ہانی کو بلاؤ، کہیں وہ میرے خلاف کوئی بغاوت میں تو ملوث نہیں۔ تو یہ سارے رئیس لوگ وہاں جا کر ہانی بن عروہ سے کہتے ہیں کہ امیر ابن زیاد آپ سے بدگمان ہیں، لہذا آپ فوراً جائیں ان سے ملاقات کریں، وہ آپ سے بدگمانی کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ محل میں جاتے ہیں، ابن زیاد کہتا ہے کہ اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی کہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے نا، اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، مگر ظالم کے ظلم سے کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ 2 مسلمان لڑے ہیں تو ان میں جھوٹ بول کر صلح کرانا ثواب ہے، بعض چیزوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بلکہ ثواب بن جاتا ہے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی خبر نہیں۔ تو ابن زیاد نے اپنے محل کے وہ یمنی غلام کو اٹھایا، حبشی غلام کو جو یمن سے آنے کا جس نے جھوٹ بولا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی ہانی نے اس کو دیکھا شرمندہ ہو گئے، کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ ہانی نے کہا آخری سانس تک نہیں کر سکتا، نبی کی آل کو تیرے حوالے کروں؟ میں دنیا کی زندگی عیش سے جیوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہانی پر حملہ کیا، زخمی کر دیا، سامنے کے ہونٹ کٹ گئے، تو اس کے بعد اس نے دانت شہید ہو گئے، ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے آرڈر دے دیا۔ ہانی بن عروہ جیل چلے گئے۔ امام مسلم کو خبر ملی کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام مسلم غراتے ہوئے شیر کی طرح شمشیر برہنہ لے کر نکلے، اپنے دونوں بیٹوں کو قاضی شریح کے مکان پر چھوڑ دیا، کہا کہ میں آپ کے چچا ہانی کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام مسلم جیسے ہی آئے، ساتھ میں کچھ رفقا تھے، امام مسلم کا خروج اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر کوفے کے ہزاروں لوگ آ کر امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ قصر امارت قلعے کے پاس امام مسلم کے ساتھ ہزاروں کوفی آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کی فوج نے دیکھا، حوصلے پسپا ہو گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا، پورا پاور تہس نہس، اندر جا کر چھپ گئے۔ محل کو چاروں طرف سے قلعے کو امام مسلم نے گھیر لیا، ہزاروں لوگ آ چکے تھے۔ ہاشمی شیر تھے بھائی، وہ تو آپ جہاں اہل بیت نبوت کے نوجوانوں کا لڑائی اور میدان میں کھڑا ہونا آپ سنیں تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی صحت مند اور لڑاکو قسم کے لوگ یا پہلوان قبیلے کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقوں میں، باپ پہلوان، دادا پہلوان، بیٹے بھتیجے، وہ جب نکلتے ہیں تو سارا محلہ لوگوں کی نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ تو یہ ہاشمی گھرانے کا حال اس سے کئی زیادہ تھا، اس میں ایک سے ایک شیر تھا، یہاں پر علی شیر، حمزہ شیر، پورے کے پورے شیر اس گھرانے میں۔ جس میدان میں گئے کفر کے چھکے چھوٹے ہیں۔ مسلم بن عقیل بھی ہاشمی جوان تھے، وہ آئے تو کوفے کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب ابن زیاد بڑا مکار تھا، اس نے کیا کیا، جتنے سردار اس کے ساتھ وہاں تھے، یہ کوفے کی یہ تو عوام تھی نا، سرداروں کے اغراض تو ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے مدرسے والے، بڑے بڑے یونیورسٹی، جس کا کچھ عہدہ اور پوزیشن ہوتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کر کے بادشاہوں کی جی حضوری کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ سارا کچھ اس کا چھین لیا جائے گا۔ تو اس نے سارے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس جانے کو کہو، اگر وہ لوگ واپس نہیں جائیں گے تو پھر تمہارا اور تمہارے سارے قبیلے کا نام مٹا دوں گا۔ ان کو ڈر تھا کہ بھئی یہ تو کر دے گا، صرف کہتا ہی نہیں کر بھی دیتا ہے۔ تو کیا یہ کہ ایک ایک قبیلے کا سردار آیا اور اپنی اپنی قبیلے اور خاندان کو کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، یہ تمہارا اور ابن زیاد کا جھگڑا نہیں ہے، تم لوگ تم کو یہ ملے گا، یہ ترقی ملے گی، یہ جائیدادیں ملے گی، ویکنسیز ہوں گے، اس طرح کا لالچ بھی بہت سارے لوگوں کو دیا۔ اب ان کا صبح سے شام تک اب حوصلہ پسپا ہونے لگا، آہستہ 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 حوصلہ کم ہوتا گیا، تعداد آہستہ آہستہ گھٹنے لگی۔ جو لوگ سرداروں کے کہنے پر نہیں گئے، ان کی عورتوں کو، ان کے بھائیوں کو کہلوا بھیجا کہ امام مسلم کے ساتھ ہزاروں ہے، ہمارے خاندان کا کون ہے، ایک ایک کر کے واپس جانے لگا۔ تو صبح سے لے کر شام کا وقت آ گیا، نماز مغرب میں 30 لوگ امام مسلم کے ساتھ تھے۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے امام مسلم نے سلام پھیرا تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بس اہل بیت رسول اللہ کا وہ فرد فرید بس تنہا رہ گیا، امام مسلم تنہا ہو گئے۔ اب دیکھیں صاحب، کوفہ میں اب مسلم بن عقیل اب تنہا پھر رہے ہیں، کہاں جاؤں؟ ہانی کے گھر کا تو حکومت کو پتا چل چکا ہے، اب کس گھر میں مجھے اسٹے کرنا ہے؟ کوفہ کی تاریکی ہے،
بچوں کی خبر نہیں، وہ قاضی شریح کے گھر میں ہیں، مسلم بن عقیل تنہا ہے، نبی کے گھر والے پھرتے 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 ایک گھر کے باہر جا کر بیٹھے۔ اس گھر کی خاتون جو مالکہ تھی اس کا نام طوعہ تھا۔ امام مسلم آ کر دروازے پر بیٹھے تو وہ بڑھیا نکلتی ہے، کہتی ہے کہ اے اجنبی یہاں کیوں بیٹھے ہو میرے گھر کے باہر، جاؤ ابن زیاد کے آرڈرز آئے ہیں کہ گھروں کو کھلا نہ رکھیں، کسی اجنبی کو آنے نہ دیں۔ امام مسلم نے کہا مجھے پانی پلائیں گے مائی، پیاس لگی ہے۔ وہ جا کر پانی لے کر آئی، پانی پلائی، اندر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئی، باہر دیکھا تو وہیں بیٹھے ہوئے۔ اس نے پوچھا اے اجنبی آپ جاتے کیوں نہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ امام مسلم نے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ غریب الوطنی، ارے 2 دن پہلے تو دیکھا تھا کہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ کر و فر کے ساتھ امام مسلم کوفہ میں بڑے تمطراق کے ساتھ جہاں بیٹھتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، یہ حال ہو گیا یا رسول اللہ۔ اس نے کہا آپ اندر تشریف لے آئیں، میں نبی کے خاندان کو ایسا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی، آپ اندر آئیں۔ امام مسلم کو اندر لے جاتی ہے، کونے کے کمرے میں آپ کو رکھتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ رات ہو گئی، رات کو کافی دیر کے بعد اس عورت کا بیٹا آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ رات میں ہر تھوڑی دیر کو ماں بے چین ہوتی ہے، اس کمرے کی خبر لیتی ہے۔ پوچھا کون ہے؟ ماں نے کہا تجھے اللہ کی قسم کسی کو مت بتانا، یہ مسلم بن عقیل ہیں، یہاں پناہ انہوں نے لی ہے، مناسب وقت دے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس نے سنا تو ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا، جیسے ہی امام مسلم کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا، ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے کثیر رقم دی جائے گی، سیم و زر سے نوازا جائے گا، عہدے دیے جائیں گے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر جا کر فوراً اس نے محل میں دے دی، ابن زیاد کے لشکر کو دے دی۔ وہ لوگ فوراً 80 سوار امام مسلم سے لڑنے کے لیے آ گئے، گرفتار کرنے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، امام مسلم نے اپنی شمشیر سے 3 مرتبہ یزید کی فوج کو مار کر گھر کے باہر نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اب اندر مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آگ کے گولے اندر پھینکے، جس طرح آج کل آنسو گیس شیلز برسائے جاتے ہیں، انہوں نے اندر گھروں میں آگ کے گولے برسائے، تو دھوئیں کی وجہ سے امام مسلم باہر آتے ہیں، یزیدی لشکر سے جھڑپ ہوتی ہے، امام مسلم کے دونوں یہ سامنے کے اوپر کا نیچے کا ہونٹ کٹ جاتا ہے، اور امام مسلم کو محمد بن اشعث نام کے ابن زیاد کے غلام نے، ایک اس کے درباری نے کہا اے مسلم ہتھیار ڈال دو، میں تم کو امان دیتا ہوں۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کو مارا نہیں جائے گا، تم میری گارنٹی ہو، اب تمہاری عزت میری عزت۔ عرب میں ایک طریقہ تھا کسی کو امان دینے کا، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ امام مسلم نے ہتھیار روک دیے اور آپ کو گرفتار کر کے کوفہ کے محل کے قلعے کے پاس لایا گیا۔ تو وہاں قلعے کے باہر آپ کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی، آپ نے پانی مانگا، یزید لشکر نے کہا کہ تیرے نصیب میں دوزخ کا پانی ہے۔ استغفر، باتیں قرآن حدیث کی کرتے تھے، وہ بھی بڑی داڑیاں تھی، بڑے شملے تھے۔ یزید کے لشکر میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو جواری اور زیادہ تعداد آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی، تھے فاسق و فاجر کثیر اس میں، لیکن اس لشکر میں آپ کو حافظ قرآن بھی دکھائی دیں گے۔ یزید کے لشکر میں حدیثیں بیان کرنے والے، مسجدوں کے امام، ابن زیاد خود جمعہ میں عید کی نماز وہ خود پڑھاتا تھا، گورنر، بظاہر دیندار حلیہ رکھنے والے ملیں گے، کہا کہ تجھے دوزخ کا پانی ملے گا۔ استغفر اللہ۔ امام مسلم کو پھر آخر کسی نے رحم کھا کر پانی پیش کیا، تو آپ جب پینے گئے تو آپ کے دہن مبارک کا خون اس پانی میں مل گیا، امام مسلم پی نہیں سکے۔ پھر دوسری بار لایا، دوسری بار بھی نہیں پی سکے، 3 بار پانی پیش کیا گیا، مگر امام مسلم اس پانی کو نہیں پی سکے۔ الغرض اس حالت میں امام مسلم نے ایک قاصد سے، انہی لشکر میں سے کہا ایک کام کرو، میری وصیت پوری کرو اور میری طرف سے قاصد امام حسین کی طرف بھیج دو۔ کوفیوں میں سے کسی سے آپ نے فرمایا امام سے کہہ دو کہ اس قوم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ اپنا ارادہ ترک فرما لیں۔ پہلا لیٹر جا چکا تھا امام کے پاس، یا پھر دوسرا لیٹر بھیجا کہ آپ یہاں نہ آئیں، یہاں ظالموں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، ہو سکتا ہے مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے، میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ جو اس میں چھوٹ گیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہانی بن عروہ کہ ایک دوست تھے، وہ شریک بن اعور، انہوں نے امام مسلم اور ہانی کی گرفتاری سے پہلے کا ایک واقعہ ہے۔ شریک بن اعور بڑے رئیس تھے کوفہ کے، انہوں نے بڑے بیمار تھے، تو ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آ رہا تھا یہاں پر ان کے گھر میں، تو شریک بن اعور نے ہانی بن عروہ سے کہلوایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میرے پاس ابن زیاد آ رہا ہے میری مزاج پرسی کے لیے، مسلم سے کہنا کہ وہ گھر میں میرے اندر چھپ جائیں، جب ابن زیاد آئے میں پانی مانگوں گا، وہ اشارہ ہوگا، جب میں پانی مانگوں باہر نکل کر مسلم بن عقیل ابن زیاد کو قتل کر دیں۔
یہ امام مسلم سے کہا ہانی بن عروہ نے، تو امام مسلم تشریف لے گئے، شریک بن عامر کے گھر چھپ گئے۔ ابن زیاد جب آیا بدنہاد تو شریک بن عامر کچھ دیر کے بعد پانی مانگا، پانی لاؤ، امام مسلم باہر نہیں آئے۔ پھر دوسری بار کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے شدت کی، پانی لاؤ۔ تیسری بار مانگا تو اندر سے کنیز پانی لے کر آ رہی تھی، مگر امام مسلم کو دیکھا تو شرماتے ہوئے پلٹ گئی۔ پھر چوتھی بار شریک بن عامر نے کہا کہ پانی لے کر آؤ، بھلے ہی اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس کا باڈی گارڈ سمجھ گیا، فوراً چلیے امیر فوراً چلیے یہاں سے، فوراً باہر آیا تو ابن زیاد سے کہا یہ لوگ آپ کو مارنے کے منصوبے میں تھے، وہ بار بار جس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا آپ کے قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میرے ساتھ مکاری کر رہے تھے، فوراً نکل کر چلا گیا۔ امام مسلم باہر تشریف لائے تو شریک بن عامر اور ہانی بن عروہ نے کہا کہ اے امام مسلم، اگر آپ اس کو مار دیتے نہ صرف ایک ظالم دنیا سے مٹ جاتا بلکہ کوفہ کی امارت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی، آپ نے کیوں نہیں کیا یہ؟ امام مسلم نے فرمایا میں چاہتا ہی تھا کہ اس ظالم کو قتل کر دوں، اچانک مجھے رسول پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی ضد کا نام ہے۔ مجھے بس یہ حدیث یاد آ گئی، اس ظالم کو میں نے مارنے سے اپنے ہاتھ کو باز رکھا۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ، قدم قدم پہ اللہ رسول کے فرمان کو دیکھتا ہے۔ ایک ظالم کو بھی مارنے سے پہلے ایمان دھوکے سے ضد ہے، دھوکے سے قتل کرنے کی ضد ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ظالم کو آپ نے چھوڑ دیا اور زندہ جان دیا، پتا ہے کہ وہ آپ کے قتل کا درپے ہے لیکن پھر بھی آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ الغرض جب آپ کو امام مسلم کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور پھر ہانی کو جو گرفتار کیا گیا تھا ہانی کو شہید کیا گیا اور امام مسلم کو بھرے دربار میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ ظلم کی داستان دنیا بھر میں پھیل رہی ہے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم، اب ان کی داستان بڑی دردناک ہے صاحب۔ یہ دونوں بچے، ادھر امام مسلم شہید ہوئے تو یہ دونوں بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ ابن زیاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم بن عقیل کے بچے جس کسی کے پاس ہے اگر وہ ان کو پناہ کوئی دے گا تو اس کی نسل کو مٹا دیا جائے گا، اگر کوئی ان کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آئے تو اس کو میں ہزاروں کا انعام دوں گا، درہم و دینار میں اسے نہلا دیا جائے گا۔ بس انعام کا لالچ، اب ہر کوئی گھسا پیٹا سڑکوں پر وقت گزارنے والا، نشے کرنے والے، فری کا جب کوئی آفر آ جاتا ہے تو گلی گلی نکلے اب ڈھونڈنے کے لیے کہاں ہے مسلم بن عقیل کے بیٹے، فری میں نفع حاصل کرنے والے نکلے، مسلم بن عقیل کے بیٹے کہاں ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے کہاں ہیں، مسلم بن عقیل، ہر کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ قاضی شریح بڑے پریشان ہوئے کہ بچوں کا کیا کیا جائے، اگر پتا چلے کہ ان کے گھر میں ہے تو ان کو اور ان کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صبح ایک قافلہ جا رہا ہے کوفہ سے مدینے کو، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو لے جاؤ اور اس قافلے میں صبح چھوڑ دو، وہ مدینے کو قافلہ جا رہا ہے۔ تو قاضی شریح کے بیٹے ان دونوں بچوں کو امام مسلم کے لے کر جاتے ہیں، قافلہ کچھ دور نکلا ہوا ہوتا ہے تو قاضی شریح کے بیٹے کہتے ہیں کہ اے محمد اور ابراہیم دوڑتے ہوئے جاؤ، وہ قافلہ جا رہا ہے، اس کی گرد نظر آ رہی ہے، اس قافلے میں جا کر مل جاؤ، کیونکہ اگر یہ جا کر قافلے میں چھوڑتے تو ابن زیاد کو مخبری ہو جاتی، ممکن ہے اس وجہ سے کچھ دور فاصلے پر بچوں کو چھوڑ کے دوڑتے ہوئے جاؤ، جلدی جا کر قافلے میں مل جاؤ۔ ان کو یقین تھا کہ جلدی بچے مل جائیں گے اور یہ چھپ کر وہاں سے بھاگ گئے، روانہ ہو گئے۔ دونوں شہزادے ننھے منھے مسلم بن عقیل کے بیٹے 7 سال 8-10 سال، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی 10-12 سال مشکل سے، مہکتے ہوئے پھول، چمکتے چہرے، ایسا نور، سرخ ہونٹ بچوں کے معصوم مسلم بن عقیل کے بیٹے دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے قافلے کی طرف گئے۔ ایک بھائی چھوٹے بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، چھوٹا بھائی بیٹھ گیا، بڑے نے کہا مت بیٹھو قافلہ چلے جائے گا، چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے، وہ اپنے پیر کو گھسیٹتے ہوئے بھائی سے کہتا ہے بھائی میں نہیں چل سکتا، پیر میں تکلیف ہو رہی ہے، رو رہا ہے۔ بڑے بھائی کو پتا ہے تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، قافلے میں مل جائیں گے، ہم مدینہ پاک پہنچ جائیں گے، نانا کے شہر کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کچھ دیر ننھے منھے گھسیٹتے گھسیٹتے آگے بڑھتے ہیں، اب وہ قافلے کی گرد بھی غائب ہو جاتی ہے، قافلے کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ بچے رات بھر پریشان، کیا کیا جائے؟ دن کا اجالا نکلا، اجالے سے کچھ دیر پہلے چھوڑا تھا، دن کا اجالا نکلا، دیکھا تو بچے وہیں کوفہ ہی میں ہیں۔ ابن زیاد کا لشکر جو ان کی تلاش میں تھا بچوں کو پکڑتا ہے، ابن زیاد کے پاس لے کر چلا جاتا ہے۔ قلعے میں سب کے سامنے ان ننھے منھے چمکتے چہروں کو پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا لے جاؤ ان کو قید خانے میں ڈال دو۔ ارے معصوم بچے صاحب، جیل میں، بچوں کی جیل بھی تو الگ ہوا کرتی ہے، چور اچکوں کی، قاتلوں کی، ظالموں کی، زانیوں کی جیل میں اندھیری کوٹری میں دونوں بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ بھوکے پیاسے جیل کا کھانا پیش کیا، بچوں کو کھایا نہیں جاتا،
بھوکے پیاسے 3 دن بچوں کے گزرے، اور ایک معصوم ننھا کہتا ہے کہ بھائی کیا حال ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم نے تو ایسا کمرہ مدینے میں نہیں دیکھا تھا، یہ کون سی جگہ ہے، ہم کو پتا نہیں۔ الغرض اس جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشکور بیان کیا جاتا ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس کو جیسے ہی موقع ملا دونوں شہزادوں کو بلایا، اپنی انگوٹھی دی، دونوں کی زنجیریں رسیاں کھول دیا ہاتھوں کی، کھول کر کہا کہ شہزادوں فوراً راتوں رات نکل جاؤ، قادسیہ جگہ جاؤ، وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دے دینا، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ میں ہوں یزید کی فوج کا سپاہی لیکن ہوں اہل بیت کا چاہنے والا، لہٰذا تم لوگ یہ انگوٹھی لو، فوراً قادسیہ پہنچ جاؤ۔ معصوم بچے راتوں رات جیل سے نکل کر فرار ہو گئے۔ قادسیہ کہاں ہے بچوں کو کیا پتا بھائی، بچوں کو کیا معلوم قادسیہ کہاں ہے۔ صبح ہوئی، وہ بچے قادسیہ تو نہیں پہنچ سکے، ایک نہر دریا کے کنارے جا کر صبح ہوئی تو سمجھے گا بجالا ہو گیا، فوج پکڑ لے گی۔ دریا کے کنارے ایک درخت دیکھا جس میں سوراخ تھا، جا کر ڈر کر دونوں بچے اس میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ معصوم بچے، اجنبی علاقہ ہے صاحب، آپ غور کریں اگر ہمارا بیٹا کسی جگہ کھو جائے، اولاد والوں یاد کرو اگر تمہاری اولاد کسی جگہ کھو جائے اور بچوں کو ظالم لوگ پکڑ رہے ہو، کیا گزرتی ہوگی اس وقت معصوم بچوں پر۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عقیل کے بچے ڈرے سہمے اس درخت میں پناہ لیتے ہیں، تو دریا سے پانی لینے کے لیے ایک لونڈی آتی ہے، اس نے اچانک دیکھا کہ 2 معصوم روتے ہوئے بیٹھے ہیں، جھانک کر دیکھا تو درخت میں 2 چمکتے پیارے معصوم، دیکھے تو بس محبت آئے بچوں کو، انہوں کو بلایا ادھر آؤ بچوں، بچے ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑ لیں گے ہم کو ماریں گے، ادھر آؤ۔ جیل سے نکلے ہوئے بچے دل ڈرا ہوا، ان کو پیار سے بلایا، ان کو پانی پلایا، بولا بیٹے تم لوگ کون ہو، ایسا ڈر کر یہاں چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ خاندان نبوت کے بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمارے بابا کو نہ جانے ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے، ہمارے بابا شہید ہو گئے، قاضی شرح نے اطلاع دی تھی ہمارے بابا کو ان لوگوں نے مار دیا، اب ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ اس نے کہا کہ سنو، میں جس خاتون کی کنیز ہوں وہ آپ کے گھرانے کی چاہنے والی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ آؤ، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بچوں کو لے کر اپنی مالکن کے پاس لے جاتی ہے، مالکن دیکھ کر پوچھتی کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، لپٹا کر روتی ہے، اے میرے بچوں تم لوگ یتیم ہو گئے، ہم کچھ نہیں کر پائے تمہارے لیے، لپٹا کر بچوں کو روتی ہے، نہلاتی ہے، خوش بھی ہوتی ہے، نبی کے چمن کے مہکتے پھول میرے گھر کو مہکانے آئے ہیں، مجھے اللہ نے ان کی خدمت کے لیے چنا۔ بچوں کو نہلاتی ہے، کپڑے صاف کر کے ان کو پہناتی ہے، بچوں کو کمرے میں لے جا کر سلا دیتی۔ دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، بچوں کی بار بار خبرگیری کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ نبی کے بیٹے میرے گھر آئے ہیں، نبی کے شہزادے میرے گھر میں ہیں، بڑا خوش و خرم رہتی ہے۔ رات جب ہوتی ہے تو اس کا شوہر حارث بڑی دیر سے آتا ہے، کہا کہ اتنی دیر سے کیوں آیا؟ بولا کہ کیا کروں، صبح سے مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ انعام کے لالچ میں پھر رہا تھا۔ اس نے کہا خدا کا خوف کر، تو دنیا کے چند سکوں کے لیے خاندان نبوت کے پھولوں کو کچلنا چاہتا ہے، تو چپ کر، تجھے کیا خبر، یہ عہدے ملنے والے، زندگی بھر بھی محنت کروں تو مجھے نہیں ملے گا، یہ مل رہا ہے مجھے بس ایک چھوٹی سی اس کے لیے قیمت دینی پڑ رہی ہے، دے دوں گا۔ حرام کھانے والے لوگ یہی سمجھا کرتے ہیں، آج میری دنیا سنور جائے، چند سکے مجھے مل جائیں، میں برسوں بھی محنت کروں تو یہ مجھے نہیں ملے گا، لہذا میں یہ 4 سکے لے لوں، اپنی دنیا سنوار لوں، یہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں۔ تو حارث نے جو کیا، دن بھر تلاش کیا، گھر میں آیا، کھایا پیا، سو گیا۔ رات کو اچانک بڑا بھائی چیخ مار کے اٹھتا ہے، چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، کہتا ہے بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے ابھی کہ بابا جان جنت میں تشریف لے گئے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، امام حسن ہے، وہاں پر رسول پاک نے بابا جان کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مسلم اکیلے آ گئے ہو، بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟ بابا جان نے کہا کہ یا رسول اللہ بچے ابھی میرے پیچھے آتے ہوں گے، میں آ گیا ہوں، میرے بچے بھی آنے والے ہیں، بھائی اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ خاندان نبوت کے بڑے نفیس مزاج والے، بڑا شعور رکھنے والے بچے ہیں وہ، دونوں بھائی ایک دوسرے کو لپٹ کر رونے لگے، ہائے بھائی اب ہم شہید ہونے والے ہیں۔ یہ آواز اس ظالم حارث کے کان میں پہنچی، اٹھ کر پوچھتا ہے یہ کون ہے میرے گھر میں بچے؟ بیوی کہتی کہ نہیں کوئی نہیں، کوئی تیرے کان بج رہے ہیں۔ اس نے کہا ہٹ، یہ کہاں سے کون سے بچے آئے ہیں؟ جا کر دروازہ کھول کر دیکھا، دونوں بچے تھے۔ پوچھا کس کے بچے ہیں، میری اجازت کے بغیر تو نے یہاں رکھ لیا؟ کہا کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، تجھے خدا کا واسطہ انہیں امیر ابن زیاد کے پاس مت لے جا۔ وہ کہتا ہے کہ تو پیچھے ہٹ، اور خبردار اگر کسی نے کمرے میں قدم رکھا کمرے کو تالا ڈال دیتا ہے اور صبح کا انتظار کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر کے باہر لے کر آتا ہے، چاہتا ہے کہ ان کو مار دے،
بیوی کہتی ہے خدارا رحم کر، بچوں کو مارتا کیوں ہے، کم سے کم لے جا اس کے حوالے کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں لے کر جاؤں گا راستے میں کوئی دوسرا مجھ سے چھین لے گا تو یہ انعام اس کو مل جائے گا، میں تو انہیں مار دوں گا۔ بیوی اس کی درمیان میں حائل ہوتی ہے، شوہر سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ اس لالچی نے اپنی بیوی کو سر پر مارا، بے ہوش ہو جاتی ہے، ہتھیار سے مارتا ہے، بیوی بے ہوش ہوتی ہے۔ دیکھ کر بیٹا دوڑتا ہوا آتا ہے، بابا سے لڑنے لگتا ہے، باپ خنجر مار کے بیٹے کو ہلاک کر دیتا ہے، بیٹا مر گیا۔ بیوی ہو جیسے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھتی ہے، کلیجہ پھٹتا ہے، ماں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب دونوں بھائیوں کا سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ظالم لاتا ہے اور ایک کے بعد ایک امام مسلم کے دونوں مہکتے ہوئے پھولوں کا سر قلم کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ دونوں بچوں کے معصوم بدن سے سر کو کاٹ کے جانور کے سر کی طرح ان کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس تھیلے میں ڈال کر لے جاتا ہے، تھیلا اس کے سامنے اڑیلتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو مسلم کے بیٹوں کو میں نے مار دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تو نے کس کی اجازت سے ان کو قتل کیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے، ان بچوں کا، اگر وہ کہے کہ زندہ میرے پاس لے کر آؤ تو میں کیا کروں؟ تو نے کس سے پوچھ کر انہیں قتل کیا؟ جلاد کو حکم دیا اس کا سر قلم کر دو، اس نے حکومت کی نافرمانی کی ہے، اس کا سر قلم کر دو تاکہ میں امیر کو یہ جواب دوں کہ اس نے ہمارے منشا کے خلاف کام کیا، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فوراً ابن زیاد کے بھرے دربار میں اس ظالم حارث کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ امام مسلم کے شہزادوں کا انتقام اللہ اسی وقت روئے زمین پر لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غریب الوطنی میں ان کی شہادت ہوئی صاحب۔ امام مسلم کا روزہ کوفہ میں آج بھی مرجع خلائق ہے، ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں مسلم بن عقیل کو سلام کرنے کے لیے، جس نے اپنے بھائی اور نانا کے دین کی حفاظت کے لیے خود کا اور اپنے بیٹوں کا قتل کیا جانا جنہوں نے گوارا کیا، وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اب ادھر امام مکہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی اطلاع نہیں ہے، 72 نفوس پر مشتمل قافلہ تیار ہوتا ہے، مکہ سے کوفے کی جانب امام عزم سمیم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم کوفہ سے مکہ سے لے کر کربلا تک اور پھر وہاں سے جو شہادتوں کے واقعات ہوئے، انشاءاللہ کل ہم کچھ تفصیل سے بیان کر کے واقعات شہادت اور پھر ظالموں کا جو انتقام ہوا، ہم کل ہی انشاءاللہ تعالی ظالموں کا جو انجام ہوا ہے، اللہ نے ان سے جو انتقام لیا، وہ کل کی نشست میں بعد مغرب بیان کریں گے۔ کل شب عاشوراء ہے اور یہاں آج 8 محرم ہے، کل 9 محرم اور فرائیڈے کو 9 محرم اور سیٹرڈے کو 10 محرم ہے۔ تو جو حضرات روزہ رکھنا انہیں کل اور پرسوں روزہ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل ہم کوشش کریں گے کہ مغرب کی نماز کے ساتھ افطاری کا کچھ اہتمام ہو، کل مغرب میں انشاءاللہ افطاری کریں گے، پھر نماز مغرب کے ساتھ اگر ممکن ہو تو ساتھ میں ہم کھانا اسی وقت کھانے کے لیے نماز مغرب کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی روزے داروں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ یہ محفل واعظ منعقد ہوگی جو 10 محرم کی شب ہے، کل شب عاشوراء ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم یہ واقعات مزید بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اہل بیت نبوت کی محبت اور مودت اور ان کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔